الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، فقال امامنا موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، انا للہ علی الناس حجتین، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، اما الحجت الظاہرہ هو الانبیاء والرسول والائمہ، والحجت الباطنہ هو العقول۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے لیے دو حجتیں قائم کی ہیں، حجت ظاہرہ ہے اور حجت باطنہ ہے۔ حجت ظاہرہ یعنی وہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، ظاہر ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ائمہ ہیں، اور حجت باطنہ یعنی آپ کی عقل، عقول۔ پروردگار عالم نے جب انسان کو اس زمین پر بھیجا تو اس کی ہدایت کا سامان ساتھ میں بھیجا۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے کی ہدایت کی ہے، اور اس راستے پر لے جانے والے کون ہیں؟ انبیاء، رسول، ائمہ اور عقل۔ امام کی زندگی، خود معصوم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی رفتار، ان کا طرز زندگی، وہ ساری چیزیں جو ایک انسان کو، ایک آدمی کو انسان بنانے کے لیے اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ائمہ نے وہ ساری باتیں اپنی زندگی میں اتار کر ہمارے سامنے پیش کی۔ امام کی یہ جو حدیث ہے، حجت ظاہرہ اور حجت باطنہ، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پروردگار کی حجتوں کی طرف مراجعہ کرو، انبیاء کی طرف، رسول کی طرف، ائمہ کی طرف، اور جب یہ دستیاب نہ ہو تو عقول، آپ اپنی عقل کی کسوٹی پر رکھیے۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ کی زندگی کو آپ کی عقل کے حساب سے، صاحبان عقل کے حساب سے آپ کی زندگی کو بہتر بناتی ہیں۔ امام نے اپنی پوری زندگی اسی طرز ہدایت کے لیے وقف کی ہے۔ جتنے ائمہ گزرے ہیں سب نے، اور کسی بھی امام کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو اٹھا کر دیکھ ڈالیے، جتنی روایتیں ملتی ہیں، جتنے واقعات ملتے ہیں، جتنی حکایتیں ملتی ہیں، وہ سب کے سب درس آموز ہیں، ان سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ہم واقعے کو واقعے کی شکل میں پڑھ کر نکل جاتے ہیں، مگر ان سے درس نہیں لیتے ہیں۔ مگر امام کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے درس ہے، امام کی زندگی کا وقفہ وقفہ ہمارے لیے درس ہے، امام کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے درس ہے۔ آج کا یہ جو دور، یہ زمانہ، آج جو بحث بہت داغ ہے معاشرے میں، بہت گرم ہے معاشرے میں، اور جس پر ہر انسان سوال کر رہا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو منقبتوں کے سلسلے سے، جو قصیدوں کے سلسلے سے، قصیدہ خوانی کے سلسلے میں جو میوزک کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے کہ انسان مدمست ہو جا رہا ہے اپنے بدن کو حرکت دینے کے لیے، کہا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ اپنی عقل پر رکھیے، شریعت نے کیا کہا ہے، ائمہ نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ کسی ایک مخصوص کسی طبقے سے متصل نہیں کہ صرف وہی بول لیں تبھی ہوگا، نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر انسان پر واجب ہے، سب کو بولنا ہے۔ اگر بدعتوں کو روکنا ہے، اگر ان کی لگام کسنی ہے، اگر سدباب کرنا ہے فتنے کا، تو پھر سب کو بولنا پڑے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک مخصوص طبقہ بولے، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بھی فرائض ہیں کہ آپ بولیے۔ آپ اپنی زندگی میں امام کی زندگی سے، میں یہ چاہتا تھا کہ اس مختصر سی گفتگو میں ایک درس جو امام کی زندگی کا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام کی زندگی کا ایک درس اپنی زندگی میں اتار لیں، یقیناً معاشرہ صحیح ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معروفات کی طرف امر کیجئے لوگوں کو، نیکیوں کی طرف ہدایت کیجئے لوگوں کو۔ جو شریعت نے بتایا ہے
جو ائمہ نے بتایا ہے، جو فرمودات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیے، بتائیے لوگوں کو، اور برائیوں سے روکیے۔ لیکن جانیے اگر ہر انسان اس فریضے پر عمل کرنے لگے تو یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن کر سامنے آئے گا۔ جن چیزوں کا ہم رونا روتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی روک نہیں رہا ہے، یہ ہم نے بڑھاوا دیا، لوگوں نے بڑھاوا دیا، ورنہ آج کیسے کوئی اس منقبت خوانی کے مقدس اور روحانی ماحول کو میوزک اور غنا کے ذریعے سے آلودہ کر سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ منقبت خوانی، قصیدہ خوانی، مدح اہل بیت اتنی مقدس وادی ہے کہ جہاں پر کسی غلط اور آلودہ چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، مگر ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے کہ جو لگاتار اس پر وار کر رہا ہے، اس میں داخل ہو رہا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہم استعمال کریں تو یقیناً ان جیسی، صرف یہی نہیں بلکہ ان جیسی ساری بدعات اور ساری حرکتوں کا ہم سدباب کر سکتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے، بہت چھوٹے سے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں صحابی موجود ہے، صحابی نے امام سے پوچھا، مولا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ امام نے ایک جملہ کہا کہ وہ کہ جس کی زندگی میں لہو و لعب نہیں ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سن بہت چھوٹا ہے، چھوٹے ہیں، اور ایک بکری کا بچہ ان کے ساتھ ہے۔ امام اپنے خالق کا سجدہ کر رہے ہیں اور اس بکری کے بچے کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے آفریدگار کے سجدے کو انجام دے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے جس نے اسے خلق کیا ہے۔ امر بالمعروف یہ بچپنے سے علامت ہے۔ چھوٹا سا بچہ ایک بکری کے بچے کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے، یعنی جو عمل خود انجام دے رہا ہے وہ دوسرے کو بھی وہ مجبور کر رہا ہے کہ خالق کے سامنے سر کو جھکانا ہے۔ آپ سوچیں، امام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنی آغوش میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، میرے لال تم وہ ہو کہ جس کی زندگی میں لہو و لعب کا گزر نہیں ہے، اور یہ وہ بچہ ہے کہ جو میرا وارث بن سکتا ہے۔ یہ امر بالمعروف کا مرحلہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچپنے کا، اور پھر پوری زندگی امام کی آپ مطالعہ کریں۔ وقت نہیں ہے کہ ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے یہاں پر میں پیش کروں، مگر مطالعہ کریں امام کی زندگی کا تو دیکھیں کیا درس ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے۔ واقعی ایک وہ امام کی جس کی پوری زندگی قید خانے میں گزری، ایک وہ امام کی جس کے مصائب بہت زیادہ ہیں، ایک وہ امام کی جس نے اپنے آخری لمحات کو، اپنے زندگی کے آخری لمحات کو زنجیروں کے درمیان پایا ہے۔ وہ امام جب بھی وقت ملتا تھا تو بغیر کسی جھجک کے اگر ان کے سامنے کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے تھے، متوجہ کرتے تھے، مگر ایسا متوجہ کہ سامنے والا بھی اس سے درس لیتے ہوئے اپنی اس غلطی کا اظہار بھی کرتا ہے، اس پر اظہار شرمندگی بھی کرتا ہے، اظہار ندامت بھی کرتا ہے۔ امام کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ، کہ امام گلیوں سے کوچوں سے گزر رہے تھے، بشر حافی کے مکان کے سامنے سے گزرے۔ ایک ایسا انسان بشر حافی کہ جس نے اپنی زندگی کو لہو و لعب میں مبتلا کر رکھا تھا، گناہوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ جب امام اس کے گھر کے سامنے سے گزرے ہیں تو اس کے گھر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ امام گزرے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے بشر حافی کے گھر کا، اور اس کے گھر کی کنیز خاکروبی کے لیے، کوڑا پھینکنے کے لیے گھر سے باہر آتی ہے۔ امام نے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے بتایا یہ بشر حافی کا مکان ہے۔ امام نے سوال کیا کہ تیرا جو مالک ہے، تیرا جو آقا ہے، وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو کنیز کہتی ہے، مولا وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے۔ امام نے کہا، صحیح کہہ رہی ہو، وہ آزاد ہے، اس لیے کہ اگر وہ بندہ ہوتا تو اپنے مالک سے ڈرتا، اگر وہ بندہ ہوتا تو اپنے خالق سے خوف کھاتا، اگر وہ بندہ ہوتا تو اپنے مالک اور اپنے خالق کے فرمودات پر عمل کرتا۔ وہ آزاد ہے، یعنی اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ ایک انسان جسے گھر سے موسیقی کی آواز آ رہی ہے۔ اور امام یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔
جب کنیز پلٹ کر گئی اور زیادہ وقت جب اس کا لگا اور بشر حافظ نے اس سے پوچھا تو کہاں تھی اتنی دیر سے، اس نے ماجرا بیان کیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ملے تھے، انہوں نے ایسے ایسے جملے کہیں۔ نہ جانے ان چند جملوں میں کون سا اثر تھا کہ جس نے بشر حافظ کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ روتا ہوا اپنے گھر سے نکلا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیچھے گیا اور امام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ یہ کہتا ہے، مولا مجھے معاف کریے گا، آپ کا جو یہ جملہ تھا جو میرے دل کو، میرے ضمیر کو جگا گیا ہے، میں اپنی اس حرکت پر اظہار ندامت کرتا ہوں، میں اپنے کیے ہوئے تمام غلط کاموں پر توبہ کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار، اپنے خالق کے فرمودات اور ان کے تمام شرائط پر میں عمل کروں گا اور بندہ ہو کر دکھاؤں گا۔ یہ نہیں عن المنکر امام کاظم علیہ السلام کا ایک ایسے طرز سے اور ایک ایسے انداز سے ہے کہ جس نے کافی بگڑے ہوئے انسان کو راہ راست پہ لا دیا۔ آپ دیکھیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فائدہ کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے کم ہم اس ایک واقعے اور اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنے مد نظر رکھیں اور سوچیں کہ ہم معاشرے میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، ہم معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، اور ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور ایک دوسرے کی ہدایت کریں۔ پروردگار عالم جسے چاہے ہدایت دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔